یہ ہے ایمان، یہ ہے تقاضۂ ایمان کہ عمل کو بھی قربان صحابہ کر دیتے تھے نبی کے میسج پر۔ نبی کی ذات مقدم ہے۔ کب سیکھو گے؟ یہ محفل ایسے ہی بات سکھانے کے لیے جمع کی جاتی ہے، ایسے ہی بات سکھانے کے لیے جمع کی جاتی ہے۔ آج تمہاری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں؟ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، بدر میں شہید لوگوں کو اللہ پاک نے فرمایا 3000 فرشتوں 5000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری رب مدد فرمائے گا۔ آج تمہارا ایمان کتنا کھوکھلا ہو گیا ہے کہ ایک دن بھی مدد نہیں۔ تم سانپ بچھو کو تو خواب میں دیکھ رہے ہو، روضہ رسول کو خواب میں نہیں دیکھ رہے، مینا مزدلفہ عرفات مکہ کو خواب میں نہیں دیکھ رہے ہو۔ کیوں؟ تمہارا ایمانی بیس جو ہے کمزور ہے، اور یہی بنیاد ہے، کیونکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلا عمل ہے ایمان، پھر عمل۔ ایمان مقدم رکھنا۔ نماز بعد میں ملی ہے آپ کو، حج بعد میں ملے ہیں آپ کو، زکات بعد میں ملی ہے آپ کو، انکار نہیں ہے پلرس آف اسلام کا، لیکن پیارے مصطفیٰ کا احترام جب افضل البشر کے لیے 12 سال تک رب منتخب فرمائے تو آپ کون ہوتے ہو مصطفیٰ کو عمل سے تولنے والے؟ آپ کون ہوتے ہو نماز و حج زکات کی بنیاد پر لمٹ کرنے والے؟ نہیں، اللہ کا مقصد ہے پہلے میرے حبیب کی عظمت کو پہچانو، رسول کا احترام بجا لاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کو سچے قلب سلیم سے بلیو کرو، عمل بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹک مزہ آ جائے، آٹومیٹک تم سے مسجد نہیں چھوٹے گا۔ دیکھ مقام صحابہ ہے، صحابہ کے مقام پر عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، علی کے جانوں پر نبی سوئے ہوئے، عصر کی نماز جب قضا ہوئی تو علی زبردستی نہیں اٹھا رہے، یا رسول اللہ نماز قضا ہو جلدی سے اٹھیے، جلدی سے اٹھیے، نہیں، ذات رسالت مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر نماز کو قربان کر رہے ہیں، نماز کو قربان کر رہے ہیں، لیکن نماز کے چھوٹنے کا درد، کیونکہ نبی نے پلایا تھا نماز کی اہمیت کا مقصد، نماز کی اہمیت کا معاملہ، نبی نے بتایا تھا، جب آنکھوں سے آنسو گرے رخسار مصطفیٰ پر گرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر ارشاد فرماتے ہیں علی کیوں رو رہے ہو؟ جواب ملا یا رسول اللہ عصر کا وقت ختم ہو گیا ہے، سورج ڈوب گیا۔ آقا علیہ السلام کو کیا کہنا چاہیے کہ نماز جب قضا ہو جائے تو قضا کر لو، بھائی شریعت ہے کہ نہیں؟ بھائی فجر کی نماز چھوٹ جائے تو کیا کرتے آپ؟ قضا پڑھتے کہ نہیں؟ اور مجھے نماز قضا ہو جائے تو قضا پڑھنا، لیکن نبی نے علی کی خاطر، کیونکہ علی نے نبی کی خاطر، نوٹ کرنا جملہ، نماز کی خاطر میں نبی کی خاطر علی نے نماز کو قربان کیا، تو نبی کی ذات نے علی کی خاطر کہا علی تم ادا کرنا چاہتے تھے، لو میں اشارہ کرتا ہوں، سورج کو پلٹا دیا، اور جتنی دیر تک علی نماز پڑھتے رہے اتنی دیر تک سورج ان کے احترام میں رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت کب سیکھو گے؟ عبادت بھی قربان ہے عظمت مصطفیٰ کا، اعمال بھی قربان ہے عظمت مصطفیٰ کا۔ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جب بولتے نہیں تو کریں گے کیسے اپنی خواہش سے کچھ؟ صحیح ہے، کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں بولتے، وہ بولتے ہیں جو اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، سارے انبیاء کرام اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں کہ نہیں؟ سلیکٹڈ بندے ہیں۔ نبوت محنت سے حاصل نہیں ہوتی، اللہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ ولایت جو ہے محنت سے حاصل کر سکتے ہو، لیکن یعنی ولیاں تو بن سکتے آپ، نبیاں نہیں بن سکتے۔ نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتا ہے، یہ سلیکٹڈ آف گاڈ، اللہ کی طرف سے یہ سلیکٹ، صحیح ہے۔ اللہ سورہ الانعام اور نمبر میں یہ ذکر ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کسے اپنا پیغمبر بنائے گا، وہ خوب جانتا ہے۔ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سارے انبیاء کرام ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81، سب آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ بس 2-3 منٹ کے بعد ختم کر دوں گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر
81 ہاں یہ کہنا بولو کتنا ہے آیت نمبر 81 ہاں آیت نمبر 81 سورہ آل عمران آیت نمبر 81 صحیح ہے آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ فرماتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ بس اس پر تھوڑی سی بات کروں گا اللہ پاک ہے سارے انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کیے ہوا آپ ہم کیا ہو یار ہم تو ناپاکوں کی دنیا میں رہتے ہیں نہیں ناپاک رہتے ہیں گنہگار رہتے ہیں اللہ جس کا سلیکٹ فرمائے وہ گنہگار ہوگا بیسٹ کوالٹی نبیوں کی صحیح ہے بے شک مخلوقات میں سب سے اعلیٰ کوالٹی نبیوں کی صحیح ہے نبیوں سے اعلیٰ کوئی نہیں امتی ہو سکتا کسی بھی زاویے سے نہیں ہو سکتا نوٹ کریں آپ سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیے ہوا اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے پورے کا خلاصہ بتا رہا کہ اے نبیوں کی جماعت تم کو جمع کرنے کا مقصد ہے ایک نبی کا انٹروڈکشن کیا ایک نبی کا انٹروڈکشن ایک رسول کا انٹروڈکشن کھلا بول دو آپ کے نبی اور ہمارے نبی کا انٹروڈکشن آپ بتائیے اللہ مصطفیٰ جان رحمت کے انٹروڈکشن کو کتنی اہمیت دے رہا سب سے اعلیٰ مخلوق کے سامنے تعارف فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اگر وہ آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تو تم ضرور ان کو بلیو کرنا کیا کہا بلیو کرنا ایمان لانا وَلَتَنصُرُنَّهُ اور ضرور ان کی مدد کرنا ان کی حمایت کرنا بلیو کرنا سپورٹ کرنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کو بولتے ہیں میثاق نبوت کا وعدہ ایمان لانے کا وعدہ نبیوں سے کیا اللہ تعالیٰ نے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اللہ سب کو تم ہی سلیکٹ فرمایا آدم کو خالی بھیج دے رہا تھا تو قادر مطلق ہے اتنا پاور دے دیتا کہ پورے آدمی کو آدم ہی سنبھال لیتے صحیح ہے عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش 30.80 میں نبیوں کو بھیجنا اور پھر بھیجنے کے بعد سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ بالا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجا بس اب آپ سمجھ جاؤ مقصد آمد مصطفیٰ سمجھ جاؤ تم کیا جانو کہ میں نے اپنے حبیب کو کیوں بھیجا ہے میں کام تو آدم سے بھی لے سکتا شیش و نوح سے بھی لے سکتا عیسیٰ و موسیٰ سب سے لے سکتا تھا کام میں قادر ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر مالک ہے خالق ہے وہ لے سکتا تھا لیکن یہاں مقصد کچھ اور ہے میں تو اپنے حبیب کی عظمت کا اظہار کروانا چاہتا سبحان میں اپنی قدرت کا اظہار آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں اپنے علم کا اظہار آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں نے اپنے صفات کا اظہار کروایا ہے لیکن میں اپنی ذات کے اظہار کے لیے صرف ایک ذات کو منتخب کیا ہے اور وہ ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کو میں نے اپنی ذات کا آئینہ دار بنا کر کے بھیجا ہے نبی اسی لیے فرماتے ہیں کیا اے صحابہ کرام ٹینشن مت لو تمہاری آتما کبھی تڑپتی ہے نا موسیٰ کی قوم نے کہا تھا نا حتی نر اللہ جہرتن جب تک ہم ماتھے کی آنکھ سے کھلم کھلا اللہ کو نہیں دیکھ لیتے ایمان نہیں لاتے تو صحابہ کرام بھی کبھی سوچتے ہوں گے نا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے رسول پاک فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا سبحان اللہ اس لیے آگے مت بڑھے اپنا اعتراض اپنا بھروسہ اپنی ساری چیزیں مجھے جانا مجھے سمجھو بخدا خدا کا یہی ہے کر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں سبحان اللہ یہ نعرہ میرے سینٹر میں لا کر کے 5 منٹ لگانا مگر ابھی توجہ سے سنو میں درس دے رہا ہوں کیا کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد خدا کی ذات کا انٹروڈکشن خدا کی ذات کا تعارف
ایک ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. کس اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو؟ اللہ کو نہیں پہچان سکتے. صفت خدا کو پہچاننے کی بھی بات مت کرو، اس لیے کہ اللہ کی صفتوں کو پہچاننے کے لیے دیگر انبیاء کرام کا بھی انتخاب ہوا، اور تم دیگر انبیاء کرام کی امت نہیں ہو، تم محمد عربی کی امت ہو. لہذا تمہیں مقصد توحید محمد عربی کی آمد کے آئینے میں دیکھنا ہوگا، اور محمد عربی کا آنا خدا کی ذات کی معرفت ہے. تو آپ ذات خدا کی پہچان اور عارف باللہ بننے کی بات اگر کوئی کرتا تو یہ دعوتوں میں، یہ عام باتوں میں، عملی دنیا میں نہیں. اس کا آئینہ دار آپ کے نبی کو بنایا گیا ہے. نبی کے لیے کمپلیٹ ہو جاؤ، خدا کے لیے کمپلیٹ ہو جاؤ. نبی کے لیے کمپلیٹ ہو جاؤ، نبی کو پہچانو. 40 سال تک مصطفیٰ کو پڑھو، 10-12 سال تک مکہ میں نبی پر رہے پڑھو، 13 سال تک پھر مدینہ میں گئے 10 سال تک، پورے 23 سال کی عمر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت کے بعد 23 سال تک گزاری. پڑھو 23 سال قرآن پاک نزول کا یہ زمانہ ہے، پڑھو، تب جا کر کے کہنا کہ پھر واقعی امت محمدیہ ہو. تم کٹوں پر بیٹھ کر کے رفع یدین کی حدیث سیکھ لیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ کمپلیٹ اسلام سیکھ لیا ہے. 4 حدیثیں پڑھ لیتے ہو، کہتے ہو کمپلیٹ اسلام سیکھ لیا ہے. افضل البشر کو 12 سال تک مصطفیٰ سمجھ نہ سکے. افضل البشر 12 سال تک صرف نبی کو پہچاننے میں. پھر مدینہ جاتے ہیں تو جتنے دن تک ظاہری طور پر نبی رہے اتنے دن تک سفر و حضر میں ابو بکر. پھر نبی کے جانے کے بعد 2.5 سال تک، صحیح ہے، اتنا دن لگے افضل البشر کو مصطفیٰ سمجھنے کے لیے، اور آپ 2-3 حدیث میں نبی کو سمجھنے کی بات کر رہے ہو. 5-6 حدیثوں میں 10-11 ادھر ادھر جانوں میں سمجھ رہے ہو. نہیں پیارے، تم کو ٹائم دینا ہوگا صحیح عالم کو، تم کو ٹائم دینا ہوگا صحیح مفتی کو، تم کو ٹائم دینا ہوگا صحیح اسکالر کو. نیٹ کی دنیا تمہارے ایمان کو بگاڑ دے گی، سوشل میڈیا تمہارے ایمان کو بگاڑ دے گی. رب قادر تھا، انٹرنیٹ اس وقت بھی پیدا کر سکتا تھا. رب قادر تھا، یوٹیوب اس وقت بھی دکھا سکتا تھا، لیکن دکھایا نہیں. مصطفیٰ جان رحمت کو پہچنوایا تو قدم میں رکھ کر پہچنوایا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو پہچنوایا خیب میں بھی رہتے تھے. ابو جہل باہر کر آیا، اے ابو بکر بتاؤ، محمد عیسیٰ بول رہے ہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا، وہاں سے آسمان تک گیا. ایسا عقل میں آتا، ایسا سینس فیصلہ کرتی، ایسا دماغ فیصلہ کرتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نبی کے قدم کی اہمیت کو اپنے ماتھے اور اپنے سر کا تاج لیے بیٹھے تھے. کہتے ہیں ابو جہل اگر محمد کہہ رہے ہیں تو سچی بات کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. لیکن 1400 برس کے بعد افضل البشر کو بیسوں کی ایمان تم نے نہیں سمجھا. نبی کی حدیث آتی، دوسری حدیث کو ریجیکٹ. نبی کی بات آتی، وہ موضوع، وہ صحیح، یہ غلط. ایسا اور ایسا مخالفت اور ایسا اختلاف کا ماحول محلے میں تم نے کر دیا ہے. نہیں، آج میں حدیثوں کی بنیاد پر نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں پر طریقے تمہیں قرآن سے بتائی گئی اس بنیاد پر دعوت دیتا ہوں. پیارے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ، محمود ریاض بن کر کے نبی کے احترام میں نماز کے وقت نماز پڑھو، لا الہ الا اللہ پر عمل کرو، اور سلام کے وقت سب مل کر سلام پڑھو، محمد رسول اللہ پر عمل کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دونوں حصہ تیرا ایمان ہے. اور جب دونوں حصہ ایمان ہے تو صرف عبادت، صرف نماز پڑھ کر کے مت جاؤ، صرف نماز اور حج و زکات کر کے مت جاؤ. اگر ایسا کرو گے تو تم نے آدھے ایمان کو، وہ بھی مکمل کیا کہوں گا، کیونکہ آدھا ایمان بھی لا الہ الا اللہ، یہ بھی تو مصطفیٰ نے سبق دیا، یہ بھی تو نبی نے سبق دیا. جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے. یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا. سبحان اللہ. اس جملے کو ماننے سے پہلے اس جملے کے کہنے والے پر آپ کو بھروسہ کرنا ہوگا. کسی کا بھی آپ کو فون آ جائے اور اگر بول دے کہ تمہاری بائک چوری ہو گئی ہے، مان لیتے بائک سامنے، مان لیتے نہیں، تحقیق کرتے نہیں. تو اب بتائیے کیا کہا جائے؟ جس نے لا الہ الا اللہ کہا
وہ جنتی ہے تو آٹومیٹک خیال آتا نا یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے؟ آپ جائیں گے بارگاہ رسالت، آخری بات کہہ کر قرآن کی آیت کریمہ سے آپ کی محبت کا جو پیغام دیا ہے، خدا کی قسم اس سال اگر ایک صف ہوتی تھی محبت کے حوالے سے نماز میں، اور اس سال اگر ایک صف سلام پڑھتے تھے تو انشاءاللہ 2 صف نماز کا اہتمام بھی ہو، اور سب لوگ مل کر کے بہنیں، بیٹیاں، مائیں گھروں میں نماز پڑھیں، مصلی پہ کھڑی ہو کر کے سلام بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ بھی پر بھی عمل ہے، محمد رسول اللہ پر بھی عمل ہے۔ یہ پیغام ہے پیارے، اور جا نہیں رہا ہوں، یہ پیغام ایمانی پیغام ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا میں آپ سے اگر پوچھوں تو آپ فخر سے نہیں، آپ یقین سے کہو گے کہ آپ گنہگار ہو گے؟ اس میں آپ شک نہیں کرو گے؟ ہاں حضرت بالکل گنہگار ہے، صحیح ہے، یقین سے کہو گے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو صاحب ترتیب بھی ہوگا، جو پکا اچھا نمازی بھی ہوگا، وہ بھی کہے گا کہ ہم گنہگار ہیں۔ کیوں کہ اچھوں کی یہی پہچان ہے کہ وہ اپنی اچھائی کو ظاہر نہ کرے، اپنے کرپشن کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنی اچھائی میں بلندی لائے۔ یہ پہچان ہے۔ آپ ذرا سوچئے نا، ابو بکر کو جنت مل گئی، عمر کو جنت مل گئی، آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا نا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ہے کہ نہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ جب جنت مل گئی تو سب جنے تو جنت کے واسطے کر رہے ہیں نا، عمل کر رہے ہیں، تو جب جنت مل گئی تو آپ ضرورت کیا ہے نبی کی؟ اب کہیں تو نبی کے پاس ہے، جواب ملا، جنت مل گئی، کبھی بھی نہ گھر میں، نہ حضر میں، نہ سفر میں، کہیں بھی یہ تمام عشرہ مبشرہ خصوصاً کہیں بھی جنت کے ملنے کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ذکر کر رہے ہیں تو محمد عربی کا ذکر کر رہے ہیں۔ جنت ملنے کے بعد بھی کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ٹارگٹ ہے، یہ ٹارگٹ بناؤ، مصطفیٰ جار رحمت تن من دھن میں ہو۔ اب آخری بات کہہ کر کے جو کہنے جا رہا ہوں، سورہ نساء آیت نمبر 64 کی تفسیر کر کے بلکہ ترجمہ کر دے رہا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ۔ اے گنہگارو، ہم سب سے گنہگار ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم امامہ دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ میں بہت پویتر ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، نہیں، ہم بھی تمہارے صف میں ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ تمہیں بھی بخش دے، تمہیں بھی بخش دے، ہمیں بھی بخش دے۔ ہم سب گنہگار ہیں۔ اللہ پاک نے گنہگاروں کو کہا، اے گنہگارو، اگر تم نے اپنے آپ پر گناہ کر لیا ہے، ماں باپ کو ستایا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کی ہے، تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ تیرے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے، لیکن ایک کنڈیشن دے رہا ہے۔ لو انہم ظلموا انفسہم جاؤک، اگر تم گناہ کر لو اپنے اوپر تو مسجد کے کونے میں نہ بیٹھنا، مصطفیٰ کے خیال میں بیٹھنا۔ جاؤک، در رسول میں حاضر ہو جانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی کچھ جگہ پر مدینہ جاؤ، نہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 7 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نمبر 21 میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ ارے غریب تو گناہ کی وجہ سے وہ پڑیں گے کہ ہم مدینہ کیسے جائیں، لیکن اللہ پاک تیری اس مجبوری کو اچھے سے جانتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، اے غریبا، تیرے پاس پیسہ نہیں ہے مدینہ آنے کی تو سن، میں تیرے نبی کو تیری جان سے زیادہ قریب کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے گنہگارو، اگر تم نے گناہ کر لیا ہے، تیرے رسول پہ حاضر ہو جاؤ، اور حاضر ہونے کے بعد رب سے مغفرت مانگو۔ مغفرت پہلے نہیں ہے، پہلے حاضری ہے مصطفیٰ کی بارگاہ۔ جاؤ کا پہلے حاضر ہو جاؤ، کیونکہ ایمان کا ٹارگٹ ہی یہی ہے۔ نبی نے جب اعلان کیا تو 12 سال تک کوئی عمل نہیں ہے، تو گناہ بخشنے کے لیے یہ تو عملی پہلو ہے نا، تو یہ عمل کیسے ہم کامیاب نبی کے بغیر ہو سکتے تھے؟ در رسول میں حاضر ہو، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور سوچو، یہ خیال میں بھی نہ لانا کہ تم ٹیمپروری، وقتی، بلا وجہ آئے ہو، نہیں۔ واستغفر لهم الرسول، یقین رکھنا کہ رسول بھی گناہ گاروں کے لیے مغفرت اور سفارش فرما رہے ہیں، مغفرت رب سے طلب فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی تم اگر حاضر ہوئے تو تم اللہ سے مانگو گے، اور رسول بھی تیرے
रहा है कंडीशनरी पहलू के बाद लवजदुल्लाह तव्वाब रहीमा, तो तुम यकीनन अल्लाह को अपने गुनाहों की वजह से जो तौबा किए हो तुम्हारी तौबा कबूल फरमाने वाला पाओगे और रहम करने वाला पाओगे। कब रहम करेगा, कब तौबा कबूल होगी? पहले दर रसूल पे हाजिरी, शफाअत का तसव्वुर, वसीले का अकीदा, फिर अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत। और लोग बोलते नहीं ये तो सहाबा के लिए है, ये गलत है क्या रे? आप जरा बताओ सहाबा किराम क्या गुनाह करते? बोलो गुनाह करते? माअल्लाह रब्बिल आलमीन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला फरमाता कि अल्लाह सहाबा से राजी, तो अल्लाह गुनाहगारों से राजी? अल्लाह गुनाहगारों से राजी नहीं। और कुरान ने बेस ऑफ ईमान बताया, गुनाहगार को बेस ऑफ ईमान बताएगा नहीं ना। तो अब ये जो कह रहे हैं कि ये सहाबा के लिए है, तो क्या कहना चाह रही है उम्मत कि सहाबा गुनाहगार थे? नहीं प्यारे, अगर गौर करें तो ये हमारे ही लिए, अगर गौर करें तो ये हमारे ही लिए है कि वो सब तो कामयाब हो गए। अरे एक देहाती सहाबी के बराबर गौसे आजम नहीं है, एक देहाती सहाबी के बराबर इमाम आजम नहीं है, बड़े बड़े नहीं है, एक देहाती सहाबी के बराबर इतना बड़ा स्टेटस है उनका। तो कहना पड़ेगा कि आज भी अगर चाहते हो अपने गुनाहों की माफी तो मस्जिद में भी रहो, मुस्तफा के वसीले से मांगो मौला मैं हाजिर हूँ, मेरे सीने में तूने मोहम्मद अरबी को रखा है मौला, हबीब के वसीले से मेरी तौबा कबूल कर ले, मुझे नमाजी बना दे मौला, माँ बाप को हमसे राजी कर दे मौला, अपनी बरकत को मकबूल बना दे मौला। आप इसी तसव्वुर में दुआ करो, ए अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, ए अल्लाह अपने हबीब पाक साहिब औलाद के वसीले से, आमदे बहार मुस्तफा के वसीले से हम सबको एक बना दे मौला, नेक बना दे मौला, मुत्तहिद बना दे मौला, मुत्तफिक बना दे मौला, हमारी माँ और बहनों को मग़रियत से बचा ले मौला, हमारी माँ और बहनों को बेइज्जती से बचा ले मौला, दुनिया के किसी कोने में रहे फातिमा के ख्याल में रहे मौला, सीरत फातिमा नसीब फरमा मौला, हमारे बच्चों को परवरदिगार आलम सहाबा को बेसौफ ईमान बनाने के बाद हमेशा ख्याल में रखने और रहने वाला बंदा बना मौला, इंसान बना मौला, माशरे में मोहब्बत का माहौल कायम फरमा दे मौला, इख्तिलाफात को दूर कर दे मौला। आमीन मेरा सैयदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलाग। बंद कर दो।